شعر نمبر 70 پڑھ چکے تھے۔ وَسَمَّيْتُهَا حِرْزَ الْأَمَانِ تَيَمُّنًا وَوَجْهَ التَّهَانِي فَهْمِهِ مُتَقَبِّلًا۔ میں نے اس قصیدہ کا نام حرز الامانی و وجہ التہانی رکھا ہے۔ بس تو اس کو خوش ہو کر لے لے، اس حالت میں کہ یہ مقبول قصیدہ ہے۔ وَنَادَيْتُ اللَّهُمَّ يَا خَيْرَ سَامِعٍ أَعِذْنِي مِنَ التَّسْمِيعِ قَوْلًا وَمَفْعَلًا۔ اور میں نے پکارا، ندا دی، دعا کی، التجا کی، اللہم یا اللہ، یا خیر سامعین، اے سننے والوں میں کے بہترین سننے والی ذات، اعذنی من التسمیع، مجھے پناہ عطا فرما تسمیع سے، ریاکاری سے، قولا و مفعلا، قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی۔ تسمیع دکھلانے کے لیے کوئی کام کرنا کہ دوسرا دیکھ رہا ہے اور وہ تعریف بھی کرے گا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ حدیث شریف میں کی طرف اشارہ ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن راء راء اللہ بہ۔ جس نے کوئی کام سنانے اور دکھانے کی غرض سے کیا، اللہ رب العزت اس کے عیب جو ہیں وہ دوسروں کو سنائیں گے اور دکھائیں گے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ کوئی کام بھی ہو تو اس میں بنیاد جو ہے وہ اخلاص۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اخروٹ ہوتا ہے، اخروٹ کے اوپر ایک چھلکا ہے، وہ چھلکا پرے کر دیا جائے تو پھر نیچے ایک سخت قسم کا دانہ آتا ہے، پھر اس کو توڑا جائے تو اس کے اندر ایک بیج ہوتا ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ تو اخلاص بھی ایسی ہی چیز ہے، اور ریا شرک ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کام نیکی کا آدمی کرتا ہے، دین کا کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو جب اس میں نیت میں فرق آ جائے، بندوں کے دکھلانے کے لیے، قول سنانے اور فعل دکھلانے، اور ہمارے لیے قراء کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، اور خصوصاً جب خوش آوازی سے قرآن مجید پڑھا جائے اور لوگ سن رہے ہوں
تو دل میں خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ریاکاری سے بچائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نماز میں سادہ انداز میں پڑھوں۔ جوانی میں تو خیر شوق تھا، پڑھتا تھا، روانی میں بھی پڑھتا تھا، تو مختلف لہجوں میں پڑھتا تھا۔ پھر بعد میں جب میں سمجھتا کہ اب تھکاوٹ اس میں ہو گئی ہے تو پھر بدل دیتا تھا، یا لوگ سو جائیں گے تو پھر لہجہ بدل دیتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ یہاں آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن کو تو خوش آوازی سے پڑھنا چاہیے، اور یہ بات عمومی ہے، نماز ہو یا غیر نماز ہو، بلکہ جو آپ تکبیر کہتے ہیں تو وہ بھی خوش آوازی سے کہنی چاہیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، جان بوجھ کر لہجے بنائے جائیں۔ خطرناک بات اس لیے ہے کہ شیطان دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس طرح پڑھنے میں لوگ خوش ہوں گے، پسند کریں گے، تو بڑی خطرناک بات ہے۔ قول کے اعتبار سے بھی، فعل کے اعتبار سے بھی۔ اللہم اس میں اللہ کا حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے، درج میں گر جاتا ہے، لیکن ضرورت شعری کی بنا پر وَنَادَيْتُ اللہم اس کو حذف نہیں کیا ہے، ورنہ نادیت اللہم کہنا چاہیے تھا۔ آخر میں جو ہم میم مشدد آتی ہے نا، تو یہ یا کے عوض میں ہے، اللہم یا اللہ۔ قولا و مفعلا یہ دونوں جو ہیں اعذنی کے مفعول سے حال ہیں۔ الیک یدی منک الایادی تمدها اجرنی فلا اجری بجور فاخغلا۔ الیک یدی میرے ہاتھ آپ کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، تمدها الایادی من کا ان ہاتھوں کو پھیلایا ہے آپ کی نعمتوں نے، آپ کی جو مجھ پر انعامات ہیں، ان انعامات نے میرے ہاتھوں کو آپ کے دربار میں پھیلا دیا ہے دعا کے لیے۔ اجرنی مجھے پناہ عطا فرمائے، فلا اجری پس میں ظلم نہ کروں، زیادتی نہ کروں۔ میں ظلم زیادتی نہ کروں، میں کسی کام میں، تحریر میں، بیان میں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، جور، ظلم۔ فاخغلا کہ میں فضول بات کروں، بس میں فضول بولنے لگوں، فضول باتیں کروں، لایانی باتیں کروں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
امین و امن للامین بسرها وان عثرت فهو الامون تحملا۔ آمین، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ وَأَمْنًا لِلْأَمِينَ، اور سلامتی عطا فرما امین کو، بسرہا، اس قصیدے کے رازوں کا جو امین ہے، اس قصیدے کے رازوں کا، اس قصیدے میں جو مضامین ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کو سمجھتا ہے اس کو تو امن عطا فرما۔ یا یوں کہ جو اس قصیدے کے چھپے ہوئے عیوب کا امین ہے، اگر اسے کوئی عیب نظر آتا ہے تو وہ زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِنْ عَثَرَتْ، اگر یہ قصیدہ کہیں پہ لغزش کر جائے، فَهُوَ الْأَمُونُ تَحَمُّلًا، وہ تحمل اور برداشت کے اعتبار سے وہ امین امون ہے، بوجھ اونٹنی کی طرح ہے۔ امون بوجھ اونٹ، جس پر وزن ہوتا ہے، قوی اونٹ کی مانند یا بوجھ اونٹ کی مانند۔ ایک تو ناظم کے قصیدہ میں اگر کوئی باریکیاں ہیں تو ان کو غیر اہل کے سامنے نہ بیان کرے، اہل لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کہیں کوئی کمی نظر آئے تو عیب جوئی نہ کرے، اور اس میں برداشت ہو، جس طرح اونٹ کے اندر برداشت ہوتی ہے کہ وہ لمبا سفر کرتا ہے اور صحرا میں سفر کرتا ہے، پانی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ یہ فلا اجری، یہ اجرنی کے معنی جو ہیں اعذنی، مجھے پناہ دے، مجھے بچا۔ پھر آگے فلا اجری پر فا جو ہے یہ دعا کے جواب میں ہے، اصل اس کی ہے فانا لا اجری، فاختقل، اختقل، ثقل بالکسر، بیہودہ، لا یعنی بیہودہ گوئی۔ یہ ان مقدر کی وجہ سے یہاں پر یہ منسوب ہو گیا ہے۔ امینہ، یہ اس میں فعل ہے یا اس میں صوت ہے، یہ فتحہ پر مبنی ہے، اس کے معنی ہے استجب، اللہم استجب، آمین، یہ خوف کی ضد ہے، اور سر میں اس کے عمدہ مضامین، اس کی خوبیاں، اس کی باریکیاں، عمدہ معانی، اور امون لغت میں بوجھ اونٹ کو کہتے ہیں، تحمل برداشت یہ اس سے تمیز ہے۔ ناظم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کامل، جو لوگ اس قصیدہ
سے خود استفادہ کرتے ہیں، اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو ان کے لیے ناظم رحمت اللہ علیہ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو اپنے امن اور سلامتی میں رکھ۔ تو ایک ولی کامل کی دعا، جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ اس قصیدہ کو پڑھتے ہیں اور آگے پڑھاتے ہیں، تو تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ بہت ہی نفع ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اللہ پاک ان سے خدمت بھی لیتے ہیں اور ان کو اخلاص کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اقول لحر والمروءة مرءها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا۔ اقول لحر، میں خواہشات نفسانیہ سے آزاد شخص، حر آزاد، نفسانی خواہش جس میں نہیں ہے، اس سے میں کہتا ہوں والمروءة، اور شرافت جو ہے، مرءھا، اس شرافت کا انسان، اس شرافت کا مرد، لإخوته المرآت، اپنے بھائیوں کے لیے آئینہ کی مانند ہے، ذو النور مکحلا، اس حال میں کہ وہ آئینہ آنکھوں میں روشن کرنے کے لیے، آنکھوں کے روشن کرنے کے لیے سلائی کے مانند ہے۔ آتا سو رانجا چے آچی کنا، وہ آغا چے باریک آغا سلائی ہوئی، آغا پشان۔ حدیث شریف کے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن اپنے بھائی کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ ہے، اور یہ آئینہ کی مثال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم ہے، ایک مختصر لفظ اور اس میں وسیع قسم کے مفاہیم ہوتے ہیں۔ آئینہ میں یہ خوبی ہے کہ جتنا عیب ہے اتنا ہی ظاہر کرتا ہے۔ آئینہ میں یہ خوبی ہے کہ سامنے تو عیب ظاہر کرتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں ظاہر کرتا۔ آئینہ میں یہ خوبی ہے کہ جو اسے دیکھتا ہے اس کا عیب تو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن اس کا عیب دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اور یہ مومن کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ مومن بھی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، مومن بھائی کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ اگر سمجھتا ہے کہ اس شخص کو کسی نصیحت کی، خیر خواہی کی ضرورت ہے، تو آرام سے، اچھے طریقے سے، مستحسن انداز سے وہ محسوس بھی نہ کرے اور اس کو بتا بھی دے، اور دوسروں کے سامنے اس کی عیب جوئی بھی نہ کرے۔ اخی ایھا المجتاز نظمی ببابہ ینادی علیہ قاصد السوق اجملا۔ اخی، میرے بھائی، ایھا، اے وہ شخص، المجتاز نظمی ببابہ ینادی علیہ، جس کی حالت یہ ہے کہ اس کے دروازے پر، اے وہ شخص کہ جس کے دروازے کے پاس میری یہ نظم اس حالت میں گزر رہی ہے
کہ اس کو پکارا جا رہا ہے، مجتاز، اس کی توجہ طلب کی جا رہی ہے، تو آواز ینادا علیہ، اس کو آواز دی جا رہی ہے اس حال میں کہ قاصد السوق، قاصد کہتے ہیں نا اب آپ کی زبان میں کساد بازاری، جب چیزیں نہیں بکتی ہیں، خریدنے والے نہیں ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ گھٹیا مال ہے بازار کا، اس بازار میں اس کی قیمت نہیں ہے، ایسا جب دور آ جائے، اجمل اجمل، تو اس کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر، حسن سلوک اختیار کر۔ وَظُنَّ بِهِ خَيْرًا، اور اس کے ساتھ نیک گمان کر، وَسَامِحْ نَسِيجَهُ، اس کے بنے ہوئے کپڑے یعنی عبارت سے مسامحت کر، چشم پوشی کر، بالإغضاء، چشم پوشی کے ذریعے، والحسنى، اور اپنی عمدہ عادت کے لیے، یعنی اس میں عیوب تلاش نہ کر۔ وَإِنْ كَانَ هَلْهَلًا، اگرچہ یہ نظم ڈھیلی ڈالی کیوں نہ ہو، پھٹی پرانی کیوں نہ ہو، یہ ناظم رحمت اللہ علیہ کی انتہائی قسم کی عجز و انکساری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا دور آ جائے کہ اس قصیدہ کی قدر نہ رہے، لوگ پڑھنے پڑھانے والے نہ رہیں، توجہ کرنے والے نہ رہیں، اور تجھے آواز دی جائے، تجھے متوجہ کیا جائے کہ بھئی یہ کام کرنے کا ہے، فرض کفایہ ہے، ایک بھی نہیں کرے گا تو یہ علم جو ہے یہ فوت ہو جائے گا اور سب گناہگار ہوگے۔ تو ایسی حالت میں کہ بازار تو ایسا ہے، وقت تو ایسا ہے، زمانہ تو ایسا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بہتر سلوک کر۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک ناول لکھ دو، 5-6 مہینے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اخبارات روزانہ چھپتے ہیں اور بکتے ہیں، اور علم قراءت کے پڑھنے پڑھانے والے ناپید ہو چکے ہیں، کساد بازاری ہے ان کی قدر و قیمت بازار میں نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مدارس ہیں اور ان میں بھی یہ علم جو ہے نہیں پڑھایا جاتا۔ ایک کتاب لکھ دی جائے تو برسوں پڑی رہتی ہے۔ اب میں نے یہ العلویہ الشاطبیہ لکھی، 1100 صفحات ہیں، ایک تو اخراجات اتنے ہیں کہ چھپوا نہیں سکتا، لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، پھر اس کے بعد آگے لینے والے اتنے ہیں کہ برسہ برس تک اگر 1000 کتاب بھی چھپوائی جائے تو وہ 15-20 سال میں بھی وہ
نہیں نکلے گی۔ اس لیے ایک مکتبوں والے جو ہیں وہ بھی ایسی چیز چھپواتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی منافع ہے کہ نکلنے والی بھی ہو اور پیسہ بھی آئے۔ میں نے 10 قراءات شرح 10 قراءات شاطبیہ، درہ اور طیبہ کے طریق پر، اصول بھی تمام اور فروش بھی الحمد سے والناس تک بالتکرار ہر رکوع کے جتنے بھی مسائل ہیں، فرشی بھی اصولی بھی جمع کر دیے۔ اب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس ایک کتاب سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کلمہ میں شاطبیہ کے اعتبار سے کیا کیا اختلافات ہیں، طیبہ کے اعتبار سے کیا کیا اختلاف ہیں، قراء کیسے پڑھتے ہیں۔ لیکن چھپوانے پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو پڑھیں گے، سب آپ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو طیبہ جو ہے اس کو 10 کو کتنے لوگ ہیں، فساد بازاری ہو چکی ہے اس دور میں۔ یہ کتابیں ویسے کمپیوٹر سے بعض جن لوگوں کو شوق ہے وہ نکال کے انہوں نے پوری کتابیں بنا دی ہیں، اس لیے کہ میں نے تو لکھوا دی ہیں کمپیوٹر سے، غلطیاں بھی لگا دی ہیں۔ اب وہی دور ہے، اس دور میں فرماتے ہیں اجمل اجمل، حسن سلوک کر اس قصیدہ سے، اور اس کی جو عبارت ہے، اس کا جو بنا ہوا کپڑا ہے، جس طرح کپڑا بنتے ہیں نا، اس طرح عبارت میں اشعار کو جوڑا جاتا ہے، تو اس میں اگر کہیں پہ کوئی پھٹن ہو، کوئی کسی قسم کا نقص ہو، تو کہتے ہیں کہ نرمی کا برتاؤ کر، سامح، چشم پوشی کر، اور عمدہ عادت اختیار کر۔ اس میں کوئی کمزوری اگر تجھے نظر آئے، یہ ناظم رحمت اللہ علیہ کی انتہائی عجز و انکساری ہے، یعنی خواہ تنقیس، خواہ کے اعتراضات نہ کر۔ حالانکہ اس قصیدہ کی جو خوبیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں وہ کہیں دوسرے کسی قصیدہ میں نہیں ملتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَسَلِّمْ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصْغَابَةً وَالْأُخْرَى اجْتِهَادٌ رَامَ ثَوْبًا فَأَمْحَلَا، اور تو اس کو سلامت رکھ، خواہ ناظم پر اعتراضات نہ کر، قصیدہ کی عیب جوئی نہ کر۔ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کی وجہ سے تو اس کو سلامت رکھ۔ ایک ہے اصغابتاً، کامیاب ہو جانا، والأخرى اجتہاد، اور دوسری نیکی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اجتہاد کرنا۔ رام صوبا، بارش کا ارادہ کیا تھا، فامحل، قحط سالی ہو گئی۔ اب اگر ایک شخص کسان بارش کی خیال کر کے کہ بارش برسنے والی ہے، وہ ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اور قحط سالی ہو جاتی ہے، تو اس نے تو اپنی طرف سے کام کیا ہے۔ تو ناظم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی کوشش اور جد و جہد کی ہے۔ تو مجتہد کے لیے 2 نیکیاں حدیث شریف میں آتا ہے،
اگر کامیاب ہو جائے اجتہاد میں، صائب ہو جائے تو 2 نیکیاں ہیں، اور اگر صائب نہ ہو تو پھر بھی 1 نیکی ہے، جو اس نے اجتہاد کیا ہے، جو اس نے کوشش کی ہے۔ من اجتہد واصاب فلہ اجران ومن اجتہد فاخطأ فلہ اجر۔ اگر وہ خطا ہو جائے تو پھر بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ راما کے معنی قصد کے ہیں، رام صوبا، قصد کیا تھا۔ بارش کا صوب بارش کو کہتے ہیں۔ امحل قحط قحط ہو گیا۔ ظن سامح سلم، یہ اجمل پر معطوف ہیں، اور یہاں جو اغوا کا لفظ آیا ہے، اغوا چشم پوشی کو کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ خَرْقٌ فَادْرِكْهُ بِفَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْ مَنْ جَادَ مِقْوَالًا۔ اور اگر اس کپڑے یعنی نظم میں خرق کوئی پھٹن ہو، فَادْرِكْهُ تو پس تو اس کو بِفَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْمِ اپنے علم و معرفت جو ہے اس کی زیادتی سے، فضل سے درست کر دے۔ فَادْرِكْهُ اس کو درست کر دے، بِفَضْلَةٍ اپنی فضیلت علمی، من الحلم بردباری کی، اس سے تو اس غلطی کو، اس کمزوری کو دور کر دے۔ وَلْيُصْلِحْهُ اور چاہیے کہ اصلاح اس کی وہ شخص کرے، من جاد مقولا جو فصیح اللسان ہو، مقول کے اعتبار سے جید ہو، جو زبان دانی کے اعتبار سے عربی ادب پر پورا عبور رکھتا ہو، ایسا شخص تو اس میں کہیں ضرورت سمجھے تو اصلاح کر دے۔ ناظم رحمت اللہ علیہ انتہائی انکساری سے یہ فرما رہے ہیں کہ خواہ مخواہ عیب جوئی مت کرے، اگر واقعتاً کہیں کوئی آپ کو کمی نظر آئے تو صاحب علم، قواعد عربیہ کا ماہر، کامل علم والا اور ساتھ بردبار بھی ہو۔ بعض لوگ جلد باز ہوتے ہیں، بردبار ہو، خوب غور خوض کرے، سوچے، اور عربی ادب اور معانی بیان ان سب کا محقق ہو تو وہ تو اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ جو ہے نتھو خیرہ وہ کہے کہ جی وہ جس طرح ایک کاتب کو کہا ایک بادشاہ نے کہ قرآن مجید لکھ دو، لیکن اتنا خیال کرنا کہ میں نے سنا ہے تم بیچ میں اپنے سے کچھ لفظ لکھ دیتے ہو، تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اپنے سے کوئی لفظ نہیں لکھنا ہے۔ وہ بڑا اچھا لکھا، اس نے حاشیے وغیرہ لگائے، تو جب بادشاہ کو پیش کیا تو اس نے کہا کوئی بیچ میں گڑبڑ تو نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، کہیں بھی نہیں کی، بس اتنا سا میں نے کیا ہے۔ ایک جگہ خر موسیٰ صاعقہ تھا، تو میں نے سوچا کہ خر تو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کر دیا۔ اور دوسری جگہ میں تھا صحف ابراہیم و موسیٰ،
تو میں نے آپ کا نام چونکہ عیسیٰ ہے تو میں نے کہا کہ یہ برکت بابرکت کتاب ہے، اس میں آپ کا نام بھی آ جائے، تو میں نے لکھ دیا صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اب اس طرح کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ یہ خرق جو ہے پھٹن کو، عیب کو کہتے ہیں خرق، اور فدرکہ اصلاح کر دے، تلافی کرے۔ زیادہ مقول اعلی قول، عربی زبان کا ماہر، مہارت، اور زیادہ جید، عمدہ۔ یہ وَلْيُصْلِحْ ہو، یہ امر ہے، اور فاعل اس کا من زیادہ، یہ فاعل سے یہ ضمیر جو ہے اس کا یہ مفعول واقع ہو رہی ہے، نظم کی طرف راجع ہے ضمیر، اور مقول تمیز کے طور پر ہے۔ یہاں تو قصیدہ سے متعلق بات کر دی، آگے جو ہے طلباء کو نصیحت کرتے ہیں۔ وَقُلْ صَادِقًا لَوْلَا الْوِئَامُ وَرُوحُهُ لَطَاحَ الْأَنَامُ الْكُلُّ فِي الْخُلْفِ وَالْقِلَابِ۔ وئام، اعتماد، موافقت۔ قاحہ کے معنی ہلاک ہو جانا، الخلف اختلاف، و قلا دشمنی۔ انام مخلوق، انسان، جاندار، اور تو سچ بولنے والا بن کر قل کہہ دے، لولا الوئام، اگر وئام نہ ہوتا، موافقت اور اعتماد نہ ہو، وروحہ، اور اس کی روح، اس کی حقیقت، لطاح الانام الکل، ساری کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے، فی الخلف والقلا، مخالفت میں اور دشمنی میں۔ ایک مشہور عربی کا محاورہ ہے، لولا الوئام لطاح الانام، اگر اعتماد اور بھروسہ ختم ہو جائے دنیا سے تو پھر ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ اعتماد ہے آپ کا تو آپ یہاں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ استاد نے جو پیچھے استاد سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو اس پر پورا آپ کا اعتماد ہے کہ وہی ہم سے بیان کرے گا، وہی کچھ ہم سے کہے گا۔ دکاندار ہے تو آپ اس سے سودا لیتے ہیں، تو آپ کا اعتماد ہے کہ آپ اس کو پیسے پہلے پکڑا دیتے ہیں، یا اس کا اعتماد ہے کہ وہ آپ کو پہلے دودھ ڈال دیتا ہے، چیز دے دیتا ہے، اور پیسے بعد میں لیتا ہے۔ اور اگر یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ موافقت دنیا سے ختم ہو جائے تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے۔ اس لیے اعتماد کرو کہ اس قصیدہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، وہ سنت سے ثابت ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، مقبول ہے۔ وَعِشْ سَالِمًا صَدْرًا وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ تُحَذَّرْ حِضَارَ الْقُدْسِ أَنْقَى مُغَسَّلًا۔ حضار، حضیرہ، یہ جگہ، مکان، قدس پاکی، قدس، قدس دونوں لغات ہیں۔ امام ابن کثیر مکی کی قرات پہ قدس ہے، حضیرۃ القدس یعنی جنت کے باغات۔ تو زندگی گزار
عیش زندگی گزار، سالمن صدرن سینے کی سلامتی کے اعتبار سے، وعن غیبت فغب غیبت سے غائب ہو جا، غیبت سے دور ہو جا، تحور حضار القدس تو مقدس باغ یعنی جنت کے باغوں میں حاضر ہو جائے گا، اس حال میں انقا مغسلہ پاک صاف غسل دیا ہوا۔ کیونکہ اکثر و بیشتر یہ مرض جو ہے عوام میں تو کثرت سے ہے، لیکن طلباء علماء کی مجالس میں بھی پایا جاتا ہے، اور پھر سب سے بڑی کمی اور کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ عام عصر لوگ جو ہیں معاصرانہ عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ جائیں، میں تقریباً 50 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ میں جب نیا فارغ ہو کے پڑھانے لگا تو میرے پاس میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، مولانا قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بعض دفعہ انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ شاطبیہ میرے پاس شروع نہیں ہوئی، آپ ان کو پڑھائیں، داخل کر لیں۔ قاری اظہار احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس بھیجے، 1 سال وہاں مثلا پڑھ چکے ہیں، پھر میرے پاس بھیجا کہ بھئی ان کو تکمیل کرا دیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو بعض ایسے لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے اس کو کیا آتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں مجالس میں خوب اچھی آوازوں سے، اچھے لہجوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں اب بوڑھا آدمی مجالس میں پڑھتا، پہلے بھی میری عادت نہیں تھی، میں ساری عمر میں 2 4 6 محافل قرات میں شریک ہوا ہوں، یعنی باہر جا کر، ایک دفعہ کراچی میں، ایک دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، 2 3 دفعہ لاہور میں، اور 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ پنڈی میں۔ میں یہاں بھی نہیں شریک ہوتا، اس لیے کہ میں مدرس ہوں، میرا کام پڑھانا ہے۔ تو اگر کسی کو تھوڑا سا آواز نچانے اور لہجے وغیرہ، آج کل رواج ہو گیا جی مقامات سے پڑھیں گے، لہجات سے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، تلفظ غارت ہے، لیکن جی لہجے سیکھیں گے، جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے اس کو کیا آتا ہے، فلانے کو کیا آتا ہے۔ بعض لوگوں نے ہمارے استاد قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر کہیں کتاب میں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، انہی کی کتابوں کو سامنے رکھ کے کتاب مرتب کر دی اور بیچ میں تنقید بھی کر دی۔ میرے ایک شاگرد ہیں قاری گلفام کوہاٹ میں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جمال القرآن کی شرح لکھی، اور آخر میں حضرت تھانوی پر ایسی باتیں کہہ دیں کہ مجھے افسوس ہوا، میں نے ان سے پھر تعلقات توڑ دیے، اور کتابیں یہاں بھیجی تھی میں نے ساری واپس کر دی۔ جس شخص کی کتاب پہ شرح لکھتے ہو اور جس شخص کی کتاب پڑھا رہے ہو، تمہاری سند میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس نے جمال القرآن پڑھا ہے، اس نے فلاں کتاب پڑھی، اور اس کے بارے میں ایسی رقیق قسم کی بات۔ بہرحال یہ دور ہے، اس لیے
ناظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عش یا اخی حال کونک سالم الصدر عن الغش والغل وغب عن مواقف الغیبت حتی یحضرک الجبار فی حضار القدس مع الابرار منقیا من الاوزار مغسلا من الاوزار وهذا زمان الصبر ملک بالتی كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهثقلا ولكنها عن قسوة القلب قهطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا وهذا زمان الصبر. حدیث شریف میں آتا ہے یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر چلنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کو مٹھی میں بند کرنا، انگاروں کو مٹھی میں بند کرنا. وہ غالب کی ایک نظم ہے نا، یاروں نے رپٹ لکھائی جا کے تھانے میں کہ غالب نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور واقعتاً مشکلات ہیں. ساری دنیا کفر جو ہے، وہ جو خالص مومن خالص مسلمان ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور یہ 6 7ویں صدی ہجری ناظم رحمت اللہ علیہ 538 میں 6 صدی ہے، فرماتے ہیں وہذا زمان الصبر، یہ ہمارا زمانہ صبر کا زمانہ ہے. تو آج جو ہے 700-800 سال اور گزر گئے ہیں، آج کیا حالت ہے؟ من لک باللتی، کون ہے تیرے لیے اس حالت کا بخش دینے والا کہ قبض علی جمر فتنجو من البلاء، جو انگاروں کو مٹھی میں بند کرنے کے مترادف ہو. قبض علی الجمر فرمایا نا، الصابر علی دینہ کالقابض، الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر کقبض علی جمر، آگ کو مٹھی میں بند کرنے کی طرح ہو. فتنجو من البلاء، بس تجھے نجات دے دے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے. قبض اخذ کو کہتے ہیں، الاخذ بالکف، مٹھی میں کسی چیز کو لے لینا. اور جمر قطعۃ من النار، آگ کا ٹکڑا، انگاری. باللتی ای بالاحوال التی فتنجو، نجات یعنی مصیبت اور بلا سے چھڑانے والی، خلاص کرنے والی. اور واقعتاً آج کی حالت یہی ہے کہ صبر کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَيْنًا سَاعَدَتْ لَتَوَقَّفَتْ سَحَائِبُهَا بِالدَّمْعِ دِيمًا وَهُثْقَلًا. ساعدت معاونت مساعدہ، توقفت برستی، صحائب صحابہ کی جمع ہے. یہ جو بدلیاں ان کو آپ کہتے ہیں،
ابرو آنکھیں مراد ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَيْنًا، اگر آنکھیں موافقت کرتی، مساعدہ کرتی، مدد کرتی، لَتَوَقَّفَتْ، تو البتہ بہاتی، سحائبها، آنکھیں بدلیاں، بالدمع، آنسوؤں کو، دیما وہتقلا، اس حال میں کہ وہ دیمن تھوڑی تھوڑی، ہلکی ہلکی، لگاتار اور موسلا دھار تیز بارشوں کی مانند ہوتی۔ ایک بارش وہ ہوتی ہے جو کئی دن تک جاری رہتی ہے، ہلکی 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 برستی رہتی ہے، اور ایک بارش وہ ہوتی ہے جو تیز برستی ہے۔ تو آنکھوں کی حالت یہ ہوتی کہ تسلسل سے آنکھیں آنسو بہاتی، لیکن کبھی کبھی وہ آنسو جو ہیں وہ تیز بھی ہو جاتے۔ اگر آنکھیں موافقت کریں تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر وقت آنکھیں روئیں، لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا عَنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ قَهْتُهَا فَيَا ضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهْلَلَا۔ لیکن دل کی سختی کی وجہ سے، قساوت، دل کی سختی کی وجہ سے ان آنکھوں کا قحط ہو گیا ہے۔ دل کی سختی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اور حدیث میں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من قلب لا تخشع ومن عین لا تدمع، ایسے دل سے کہ جس میں خدا کا خوف نہ ہو، خشیت الہی نہ ہو، اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ایسی آنکھوں سے کہ جو اللہ کے خوف سے روئیں نہیں، آنسو نہ بہائیں، ان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو شخص اللہ کی خشیت سے روتا ہے وہ آگ میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ شخص بیان کیا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو کسی کونے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، ذکر و اذکار، استغفار، دعائیں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو فرمایا کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو ایسے لوگ رونے والے مل نہیں رہے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، قحط ہو گیا ہے۔ فَيَا ضَيْعَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهْلَلَا، اے لوگوں عمروں کے ضائع کرنے سے جان کو بچاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نا، انی لأبرہ احدکم سبہللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل اخراہ، میں ایسی حالت کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں
کہ اس کی زندگی بیکار گزر رہی ہو، نہ تو کوئی دنیا کا کام کرے نہ آخرت کا کام کرے۔ کتنا بدقسمت ہوتا ہے وہ انسان کہ نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے اور نہ کوئی آخرت کا کام کر رہا ہے اور زندگی ڈھل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، عمروں کے ضائع ہونے سے بچو، اس حال میں کہ وہ بیکار ضائع ہو رہی ہیں، بیکار گزر رہی ہیں، زندگی تو گزر رہی ہے اور برف کی طرح وہ پگھل رہی ہے۔ اب آپ اس کو قیمتی بناتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے خراب و خاسر کرتے ہیں؟ فرمایا لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور یا وہ نجات پا لیتے ہیں یا وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فَمُوبِقُهَا موت۔ فرمایا کہ وہ اپنے وجود کو بیچتے ہیں، اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اپنی جان کو بیچتے ہیں۔ اب کوئی جو ہے وہ بچا لیتا ہے اس کو، کوئی جو ہے وہ اس کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اب بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارا دن جو گزار رہا ہوں تو میں کاروبار کر رہا ہوں، میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ اپنے ایام بیچ رہا ہے زندگی کے۔ یہ اس کے زندگی کے گھنٹے، یہ اس کے منٹ، یہ فروخت ہو رہے ہیں، یہ اس کی قیمت وہ اٹھا کے لا رہا ہے، یا بچ گیا یا ہلاک ہو گیا۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں سونے چاندی جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ زندگی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ آج کا کام جو ہے اس کو کل پہ چھوڑ دو، کل نہیں آئے گا، پھر کل تو نہیں آئے گا، کل آپ کہیں گے میں یہ کام کل کروں گا، تو کل جب آئے گا تو وہ تو آج ہوگا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور یہ خیال نہ کریں کہ یہ اختتام پذیر ہو جائے تو میں دوسرا شروع کروں گا۔ کام کے اندر کام شروع کر دو، یہ ختم ہوگا تو آپ کا وہ کام چل رہا ہوگا۔ تو زندگی کو بہت قیمتی سمجھیں اور جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں۔ علم سمندر ہے اور اس کو عبور کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔